أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور عزیزوں، یہ 5واں پارہ اور 4واں سورہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت ہے 63. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جن باتوں کا ذکر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہم کو بحیثیت مسلمان کے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں اور جو ہم سے ہمارے نگرانکار اور ذمہ دار ہیں ان کی اتباع کریں اور ان کی بات بھی مانیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم کو حکم نہ دے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی گئی تھی کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے اور تم اس جھگڑے کو آپس میں حل نہ کر سکو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس جھگڑے کو پیش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھگڑے کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یعنی قرآن کریم اس مسئلے میں ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بقید حیات تھے اس دنیاوی زندگی میں، تو اس وقت تو بنفس نفیس آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا،
لیکن جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہم سے، تو اب ہم اپنے جھگڑوں کو حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کی طرف پیش کرنا، یعنی شریعت اسلامیہ کی طرف اپنے جھگڑوں کو پیش کر دینا۔ انہوں جو بولے، اللہ اور رسول جو بولے مان لینا۔ تو اس طرح سے ہمارے سارے جھگڑوں کا حل آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ کوئی نہ تو بڑا نہ میں بڑا، کوئی بڑا نہیں، اللہ اور اس کا رسول کا حکم بڑا، ان کا فیصلہ بڑا۔ یہ چیز ہم اگر مان لے کے چلے تو ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس سے ہٹ کے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ سابق میں ذکر کیا گیا تھا کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو جھگڑا ہونے کے بعد میں اب وہ دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، دونوں بول رہے تھے میں صحیح، انہیں بول رہا تھا میں صحیح۔ تو بات جب آگے بڑھی تو انہوں نے کہا بھائی ہم تیسرے آدمی کو اپنا حکم اور جج بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے مان لیں گے۔ تو اب جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا یہودیوں کے جو عالم ہیں کعب بن اشرف، ان کے پاس چلیے، انہوں جو فیصلہ کریں گے مان لیجیے۔ اور وہ جو یہودی تھا وہ یہ کہنے لگا بھائی آپ کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں چلیں گے، انہوں جو فیصلہ کریں گے مانیں گے۔ آپ نبی مان رہے ہیں اور بول رہے ہیں ایک یہودی عالم کے، آپ ہیں مسلمان، آپ کا نبی موجود ہے اور اس کے باوجود بول رہے ہیں آپ جو ہے سو یہودی عالم کے پاس فیصلہ کرنے کو چلو۔ تو فیصلہ جو ہے سو آپ کے نبی سے کرائیں۔ اب اس یہودی نے اصرار کیا تو اس کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑا۔ اب اس مسلمان کو معلوم تھا میں غلط ہوں، اب غلط رہنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے تو فیصلہ کیا ہوتا؟ خلاف میں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور مسئلہ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طرفداری نہیں کی اور سیدھا سیدھا جس کا حق تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ یہودی کے حق میں ہے، یہ فیصلہ یہودی بالکل صحیح ہے۔ اب وہ باہر نکلے حضور کی بارگاہ سے، نکلنے کے بعد پھر وہ مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا نہیں اپن نہیں، ابو بکر کے پاس جا کے فیصلے کا حل کریں گے، یہ جھگڑا حضرت ابو بکر کے پاس پیش کریں گے، انہوں کیا فیصلہ کرتے وہ مانیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے بعد نہ مانتے ہوئے اس پہ مطمئن نہ ہو کے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو اب بہرحال وہ توترنڈی کرنا تھا تو اس کے لیے انسان کو کیا رہتا ہے، کچھ تو بھی کدھر سے تو بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ تو بھی سہارا ملنا۔ تو اس لیے اس نے کہنے لگا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں، کافروں کے اور مشرکوں کے بارے میں بہت سخت مزاج ہیں، اگر میں یہ یہودی کو ان کے پاس کھینچ کے لے گیا تو انہوں میرے فیور میں فیصلہ کریں گے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے چلے گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس یہودی نے کہا بھائی یہ ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، تو ہم کیا کریں؟ حضور کی بارگاہ، میں بولا حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، تو انہوں بولنے لگے وہ کعب بن اشرف کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بہرحال حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، پھر انہوں نہیں مانے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلو بولے، وہاں گئے، انہوں بھی میرے حق میں فیصلہ دیے، پھر انہوں نہیں مان رہے، اب آپ بول رہے آپ کے پاس آپ فیصلہ کرے تو مان دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھا کیا میاں ایسی ہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ٹھہرو، میرے آنے تک آپ لوگ کہیں جاؤ مت، میں آ کے فیصلہ کروں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اور لانے کے بعد وہ جو مسلمان تھا جس نے اللہ کے رسول کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا، آپ نے گردن اڑا دی، اسے ماری دی۔ اور اس کے بعد فرمایا جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں سنتا اس کا فیصلہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب وہ تو ہو گیا مسئلہ، اب وہ جھگڑا جا کے اور بڑھ گیا ایک جھگڑا۔ اب اس کے خاندان والے پورے لوگ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کہنے لگے انہوں قتل کر دیے ہمارے آدمی کو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے قتل کرتا کیا؟ خالی آپ کچھ جھگڑا حل کرو بلکہ آپ کے پاس پیش آ گئے تو آپ قتل کر دیتے۔
ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کیسا قتل کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمر کو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیے تھا. یہ مناسب نہیں تھا کہ عمر ایک مسلمان کو قتل کرے. میں نہیں سمجھتا کہ عمر جو ہے سو کسی مسلمان کو قتل کریں گے. یہ مسئلے کی اصل کیا ہے ذرا معلوم کریں گے. بہرحال حضور ناراضگی کا اظہار کرے کہ ایک مسلمان کو کیسا قتل کر دیتے. اس کے بعد میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، انہوں جو بولے سن لینا. تو بہرحال اس کے بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، اب وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت اتری تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اب وہ لوگ کہیں نہیں انہوں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے یا حضور کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے یا اس کو کمتر بتانے کے لیے نہیں، آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیتے، نہیں ویسا کمپرومائز کرنے کے لیے گئے تھے. وہ فلاں فلاں تو قرآن نے اتار دیا یہ سب جھوٹے باتیں ہیں. اس کا مقصد حضور کے حکم کو نہ ماننا ہی تھا. تو حضرت عمر نے جو کیا بالکل صحیح کیا، آپ ان کے کیس کو خارج کرو، ختم ہو گئی بات. اب اسی مسئلے کے اوپر بہت لمبی چوڑی آیات، پوری ایک رکوع کی بحث اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حیثیت اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند اور بالا اعلیٰ و عرفہ ہے. اتنا بلند اور بالا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا وہی اللہ کی اطاعت کرتا. اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہی اللہ کی بات کو سننا ہے. اللہ کی بات الگ، رسول کی بات الگ، ایسا نہیں ہے. من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی نہیں سنیں گا انہیں اللہ کی بھی نہیں سن رہا. یہ ہے. تو بہرحال یہ چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نام کے خالی مسلمان رہتے، دل میں اسلام نہیں رہتا اور سچا ایمان نہیں رہتا. جب ان کے جھگڑے آپس میں ہو جاتے ہیں تو اپنے کیسز اور اپنے جھگڑوں کو غیروں کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ اور رسول کے پاس نہیں لاتے. اور اللہ اور رسول کے پاس لے کے بھی آئے تو انہوں اگر فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے مرضی کے خلاف ہے. تو مطلب تمہاری مرضی چلا رہے. مسلمان بولتے ہی اس کو جو اپنی مرضی نہیں چلاتا، اللہ اور رسول کی مرضی چلاتا، اس کو بولتے مسلمان. اب آپ کو اپنی مرضی چلانا ہے تو مسلمان کہاں رہے ہوں؟ وہ تو کافر ہو گیا. یہ اس آیت کا حاصل تھا سابقہ گفتگو کا. اب بہرحال وہ جو اس منافق کے خاندان کے لوگ اور اس کے جو طرفداری کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار کے ان کی پوری پول کھول دی. اب کھولنے کے بعد میں اب وہ لوگ ابھی شرمندہ ہو گئے، قرآن ہی چاہ گئے آپ کیا بولتے ہیں، اللہ سے کیا مقابلہ کر سکتے. اب سمجھ وہ دل کی بات نہیں معلوم رہتی، یوں تھی بول کے پھر آنے کا تھا. اب قرآن ہی اتر گیا اس کے خلاف میں تو خاموش ہو گئے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے لوگو، اے مسلمانوں سنو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمان برداری کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پرمیشن ہے. یہ انہوں اپنی طرف سے نہیں ہاں کرے، انہوں اپنی طرف سے نہیں بول رہے میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے کو بڑا مارو. اللہ نے فرمایا ہے. یہ تو رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان رسولوں کی اتباع کی جائے اور ان کی باتوں کو سنا جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر ان لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی تو ان کا کام تھا کہ بھئی اس آدمی نے غلطی کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان کے، تو اس کے خاندان والوں کا، دوست احباب کا کام تھا کہ ہاں بھئی اس سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، توبہ استغفار کر لینا تھا. تو آپ غلطی کی تائید میں آ جاتے.
ایسے منافقین کی تائید، اس کے نفاق کی تائید کے لیے آ کے آپ جو ہے سو پیش ہوتے، بہت بری بات ہے۔ اب بہرحال وہ پورا قرآن کی آیت کے ذریعے سے وہ چیز ثابت ہو گئی، تو اب کہا گیا واستغفر اللہ، توبہ کرو، سدھر جاؤ۔ یہ نفاق کے کام چلنے والے نہیں ہیں، رسول کی موجودگی میں کھول دیتا اللہ تعالیٰ، اور یہ نفاق کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ نفاق کے ساتھ کتنے بھی اعمال کریں گے تو سوائے اس دوزخ میں جانے کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو سیدھا سیدھا راستہ ہے لوگوں، اس کی طرفداری مت کرو، حق کی طرفداری کرو۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رسول کو اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کا حکم اس دنیا میں چلے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں چلے، اس کی بات پہ اس دنیا میں عمل ہو، اس کے ہی احکامات پہ اسلام پہ اور مسلمان عمل کرے، اس لیے رسول کو بھیجتا ہے۔ یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ رسول کے مقام و مرتبے کو گھٹا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ انہوں فیصلہ کرے، ان کی نہیں سنے تو کوئی ان کے پاس چلے جائیے، انہوں نہیں سنے تو ان کے پاس چلے جائیے۔ یہ فائنل اتھارٹی ہے، یہ یہاں کے جیسا نہیں، سول عدالت کا فیصلہ نہیں مانے تو ہائی کورٹ میں چلے جا رہے، ہائی کورٹ کا خلاف ہو گیا تو سپریم کورٹ میں چلے جا رہے، سپریم کورٹ کا بھی خلاف ہو گیا تو صدر جمہوریہ کے پاس چلے جا رہے۔ یہاں ویسا سب چلنے والا نہیں ہے، سب ایک ہی ہے۔ حضور کا فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ بھی وہی ہے، صدر جمہوریہ بھی وہی ہے، سول کورٹ بھی وہی ہے، سب کورٹ فائنل کورٹ ہے، وہ ان کا ہو گیا فیصلہ ختم۔ وہ بھی فیصلہ کیسا ماننا آگے بتایا گیا۔ حضور نے جس بات کا فیصلہ اور حکم دے دیا، جو بات کہہ دی، اس بات کو ایسا ماننا کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی کوفت بھی نہیں ہونا، تھوڑی سی بھی اس کے بارے میں دل میں جو ہے سو خلیش وغیرہ نہیں ہونا، کشادہ دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لینا، اگرچہ کہ وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، کوئی فرما رہے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہو گیا تھا تو تمہارا کام تھا مغفرت کرے۔ تو بہت سے صحابہ جو ادھر تائید کرنے آئے تھے تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، توبہ کریے۔ تو فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی، رسول کی بارگاہ میں بھی جا کے بولو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے۔ یہ اس واسطے خاص طور پہ فرمایا گیا کہ یہاں پر ان لوگوں نے حضور کے شان میں ہی گستاخی کی تھی، حضور کے حکم کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے سے بھی مغفرت کرنا، رسول کی بارگاہ میں جانا، وہاں جا کے بھی بولنا کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور جب رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیں گے، ان کے اوپر رحم بھی کر لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ اسی آیت کے ضمن میں گزرا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب لوگ گناہ کرتے، یہ واقع ایک تو واقع شان نزول کے تحت ایک بات ہے، دوسرا عمومی بات بھی یہ ہے جب بھی لوگ کوئی غلطی کرتے تو توبہ اوبہ کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کے بولتے تھے اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، آپ جو ہے سو ہمارے لیے توبہ کی سفارش کیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں توبہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ، اب حضور جس کی سفارش کریں ان کی توبہ قبول کر لو، نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، ہم ڈائریکٹ بھی چلے گئے تو ہم کر لیتے، اب ساتھ میں حضور کی سفارش آنے کے بعد میں کیا رہتا۔ اسی واسطے ہم لوگوں کے لیے حکم ہے کہ دعا بھی اگر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو پہلے درود شریف پڑھنا، پھر جو بھی دعا ہوا ہے، جو بھی استغفار وغیرہ ہے وہ کرنا، اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر جو درود و سلام پڑھے اس کو قبول کر لیتا، تو بیچ کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمارے جیسا کنجوس نہیں ہے، چن چن کے لے لیتے، یہ شروع کا لے لیا، وہ آخر کے لے لیا، بیچ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پورا کے پورا لے لیتا۔ تو یہ دعا قبول ہونے کے اس میں سے ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ شان بتائی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جانے کے بعد 3 ہی دن ہوئے تو ایک اعرابی، ایک گاؤں والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اب اس نے یہ آیت
پڑھی تھی، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اور اپنے گناہ کے لیے رسول کی بارگاہ میں بھی جا کے اللہ سے مغفرت طلب کراؤ، سفارش کراؤ، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ جو ہے سو تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو انہیں آیا، اب آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے اوپر گڑ گڑا کے رونے لگا، وہ رو رہا اور یہ آیت پڑھتے جا رہا ہے، اللہ کے رسول ہم نے تو یہ آیت سنی تھی کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور آپ سے مغفرت طلب کروانا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور آپ بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کرنا، لہٰذا اب میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں مغفرت طلب کرنے کے لیے اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب میری مغفرت فرمانے کے لیے بولیے آپ۔ وہ گڑ گڑانے لگا، وہ رونے لگا، صحابہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اسی کے راوی، اب رونے لگا تو اندر سے آواز آئی قبر مبارک سے، قد غفر لک، جاؤ اللہ تم کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بقاء اس دنیا میں ہمارے سامنے تھے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش لے جائی جاتی تھی اور آپ کی سنی جاتی تھی، ہم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی سفارش وہ سنی جاتی ہے۔ اس وقت جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب نے اندر سے اس آواز کو بھی سنا۔ خیر، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، ایسے بڑے بڑے گناہ اگر ہو جائیں تو مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کی سفارش لائی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کر دے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وہی بات پھر مکرر بڑی سخت انداز میں فرمائی جا رہی ہے، فلا وربك لا يؤمنون، ہرگز نہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، جب تک کہ وہ اپنے لڑائیوں اور جھگڑوں کے درمیان میں آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو جج نہ بنائے، آپ کو بڑا نہ بنائے، اور آپ کی بات جب تک وہ اپنے فیصلے میں بڑا بنا کے نہیں سنے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، تو اس فیصلے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہونا، اس کو کوئی پرابلم محسوس نہیں ہونا، اس کو ماننے میں، اس کو ایکسپٹ کرنے میں اس کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہونا، کشادہ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشیوں اور خضوع کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لینا اور اسی کو فائنل سمجھنا، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو بالکل ایکسپٹ کر لینا، مان لینا، اس کے سامنے چھپ جانا، اس فیصلے کے سامنے، مزید ادھر لے جا رہے ہیں ادھر لے جا رہے ہیں، وہاں سے کوئی راستہ نکلتا کہ یہاں سے کوئی راستہ نکلتا، نہیں ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد میں چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا تو اب یہ واقعہ بڑا فیمس ہو گیا مدینے میں کہ ایک مسلمان حضور فیصلہ کرنے کے باوجود نہیں مان کے اس کو چیلنج کیا حضرت ابوبکر کے پاس، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے انہوں بھی فیصلہ کرے تو ان کو بھی نہیں مان کے پھر اس کو چیلنج کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں، تو انہوں تو فیصلہ کر ڈالے، گردنی اڑا دی، تو بہت فیمس ہو گیا۔ اب بات بولنے لگے کیا مسلمانوں کو قتل کر دے رہے۔ کچھ یہودی جو تھے وہ لوگ کہنے لگے ایسے کیسے لوگ ہیں جو تم لوگ مسلمانوں کو بول رہے تمہارا نبی فیصلہ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے، نبی جب فیصلہ کر دیا کسی بات کا حکم دے دیا تو اس کو نہیں مانتے، تمہارے پاس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی کسی بات کا فیصلہ کر دے اس کے بعد نہیں مانتے بولنا تو یہ تو بڑی گھٹیا قسم کی بات ہے۔ ہمارا نبی اگر رہتا تو ہم تو کیا، ہمارا نبی اگر فیصلہ کرتا تو ہم تو بہت احترام کرتے تھے، تم کو اپنے نبی کا ادب اور احترام کرنا اور مقام و مرتبہ وہی نہیں معلوم ہے مسلمانوں، یہ بول کے تانا دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری،
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وہ لوگ کہنے لگے یہودیاں، ہمارے نبی نے فیصلہ بھی نہیں کیا تھا، خالی بول کے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کے پاس وحی لانے کے لیے، تو اس درمیان میں ہم لوگ ہمارے میں کچھ لوگ کفر کر لیے تھے، وہ بت پرستی کر لیے تھے بچڑے کی پوجا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی نہیں سنے نا، وہ لوگ نبی کی نہیں سنے، تو ان کے توبہ کے لیے کیا شرط رکھا؟ قتل کرنا، ان اقتلوا انفسکم۔ تم نبی کی نہیں سنے نا، تو اب تم کو اگر بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ کے فرما بردار رہنا ہے، تو اس کی سزا، نبی کی بات کے نہ سننے کی سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، یہ سزا ہے۔ اب یا تو نبی حکم دے رہا ہے، نبی فیصلہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس فیصلے کو نہیں سن رہے، تو اس کی سزا کیا ہونا تھا؟ انہوں جا کے مغفرت کر دے رہے، اللہ رسول کو جا کے بول دیا، رسول بھی ان کی مغفرت کر دے رہے، اللہ معاف کر دے رہا ہے۔ ہمارے جیسا سخت معاملہ رہے، ہمارے جیسے پکے ایمان والے نہیں ہیں تم لوگ کیا آزمائشوں پہ اتر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جواب میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا۔ ہاں تم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اگر ہم ان کے اوپر فرض کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ اس گناہ کی وجہ سے تم کیا کرو، آپس میں قتل کرو توبہ کے طور پر، ابھی اخرجوا من دیارکم، یا ان کو شہر بدر کر دو، ملک سے نکال دو، ما فعلوه الا قلیل منهم، ان میں سے بہت کم لوگ اس سخت حکم پہ عمل کرتے، ما فعلوه، یہ لوگ نہیں کرے ہوتے، مگر ان میں سے بہت سے کم لوگ مانے ہوتے، باقی پورے نکل کے کافر ہو گئے ہوتے۔ تو یہ کون ہے؟ وہ منافقین کا ٹولہ ہے، وہ منافقین کا ہی کچھ سنتے ہیں، نہیں مانتے۔ ولو، تو یہ بات منافقین کا ایسا ہی مزاج رہتا، ان کو جب سخت امتحان میں ڈالا گیا تو پورے چھٹ جاتے۔ سخت امتحان میں ایمان کے جو پکے مسلمان رہتے وہی لوگ قائم رہتے، منافقین اس پہ ٹک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے امتحانات لاتے رہتا تاکہ اس قسم کے جو منافقین ٹائپ کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ چھٹ جانا اور پکے مسلمان باقی رہنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ لوگ ویسا ہی کرتے جیسے ان کو کرنے کے لیے نصیحت کی گئی تھی تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ بہت اچھا رہتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ ایمان میں پختگی کی علامت رہتی۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو پھر اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے۔ ٹھیک ہے، ایک بار غلطی ہو گئی، اب معافی کر رہے ہیں، سچے دل سے آدمی معافی چاہا اور سچے دل سے نفاق کو چھوڑ دیا تو انہیں کیا کرتا معلوم ہے؟ اپنے گناہ کی پاکیزگی کے لیے اپنی جان کو قربان بھی کرنے کو تیار ہوتا۔ بھائی ایمان والا اس کو بولتے گناہ کرے تو اس کے پاکیزگی کے لیے جان کو قربان کرنا یہ تو بات کی بات ہے، سچا ایمان والا تو وہ رہتا کہ گناہ نہیں کر کے، کچھ بھی نہیں کر کے اپنے دین کے خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ شہداء نہیں کرتے کیا؟ مجاہدین نہیں کرتے کیا؟ اسلام پہ کئی کو مر ملتے ہیں، انہوں کیا کوئی گناہ کر رہے تھے کیا؟ تو ایمان اگر پختہ اور سچا رہا تو انہیں مال قربان کرنے کو نہیں ڈرتا، وقت قربان کرنے کو نہیں ڈرتا، جان قربان کرنے کو نہیں ڈرتا۔ اب وہ ڈرنے والی قوم وہ رہتی جو منافقین کی نہیں تھی، گناہ بھی کرے اس گناہ کی پاکیزگی کے لیے اگر توبہ کی شکل قتل میں بھی رکھے تو کرنے کو ڈرتے۔ نفاق رہتا، اصل انسان کے اندر جو نفاق رہتا وہ چیز اس کو کمزور بنا دیتی، اس کی ہمت اور بہادری، عزم اور طاقت کو کھینچ لیتی۔ اب وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
تو اب لیکن اب نصیحت کرے سمجھائے تو بعض منافقین کی بات سمجھنا کہ وہ لوگ پکے مسلمان بھی بن جاتے، بنے تو پھر وہ ان کے لیے اچھا رہتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو پھر ایمان میں ثابت قدم بھی رکھتے اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتے۔ اب یہاں پہ اور ایک بات یہ ہوئی تھی، صحابہ کو جب یہ آیت اتری، اب آیت میں تو منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، خالی اشارہ ہے۔ یہودی بولنے لگے اللہ نے تم کو گناہ کرے رسول کی نہیں مانے تو کیا بولا، مغفرت طلب کرو اور رسول کے ذریعے سے سفارش کر کے مغفرت کراؤ۔ تو تمہاری توبہ کی تو اتنی آسان شکل رکھا تو یہ مشکل دکھ رہی تمہارے کو، ہمارے لیے تو یہودیوں کے لیے اللہ نے جو توبہ کی شکل رکھا تھا وہ کیا تھی، قتل کی، تو ہم 70,000 لوگوں قتل ہوئے، توبہ کے طور پہ 70,000 لوگ قتل ہوئے، تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط تھا، بلکہ وہ بولنے لگے۔ جو پکے مسلمان صحابہ تھے وہ لوگ کہنے لگے اللہ اگر ہم سے بھی کہتا نا تو ہم بھی ویسا ہی کرتے تھے، ہم بھی قتل ہونے کو تیار ہو جاتے تھے، بغیر گناہ کے ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو گناہ کی پاکیزگی کے لیے، توبہ کے لیے قتل ہونے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ یہ مسلمان کا جواب تھا۔ روایتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ اگر ہم کو حکم دے قتل ہونے کا قتل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اگر اللہ تو بہت بڑی بات ہے، اے اللہ کے رسول آپ اگر حکم فرما دیں ہم کو کہ اس آگ میں کود جائیں گے، اس گڑھے میں کود جائیں گے، کیوں کیا یہ کچھ بھی نہیں پوچھے۔ تو پکے جو ایمان والے رہتے، پختہ ایمان والے رہتے، ان کے اطاعت اور فرما برداری اور حکم کی عمل آوری کی یہ اسپرٹ رہتی۔ اور جو نفاق والے رہتے وہ لوگ آگے ایسا کیسا کرنا، بولے اللہ کے رسول ہی بولے، پکی حدیث ہے یہ، ضعیف ویف تو نہیں ہے نا، تھوڑا کمزور تو ہے کیا، اس سے اور کوئی دوسری حدیث اس سے ذرا مضبوط بھی ہے کیا؟ اتنے سب نخرے کیوں کر رہے، ماننا ہے نہیں ماننا ہے یہ بولو، آپ کیا اس کا حدیث کا کیا آپریشن کر رہے، پہلے آپ اپنے ایمان کا آپریشن کر لو، آپ کی کیا بات ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کے مرضی کے موافق آ گئی تو پھر ضعیف حدیث بھی رہی تو ہے نا حدیث میں، مرضی کے موافق رہی تو پھر ضعیف بھی رہی تو چلتی بھی، تو مرضی کے موافق نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنی مرضی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے موافق کر کے انہوں جو بولے وہ سننا، وہی بات اس میں بتائیں۔ تو بہت سے صحابہ نے یہی فرمایا کہ اللہ اگر ہم کو حکم دیتا کہ توبہ کے طور پہ قتل کر لو تو ہم لوگ خودکشی کر لو کر لیتے تھے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے حکم پہ جان دینا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ تو یہ جو منافقین تھے اس زمانے میں اللہ کے رسول کے بعض سدھر گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ویسے ہی رکے رہے اور اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، نہیں ہاں یہ دوسری طرف کی بات، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ہو گئی بات۔ اب منافقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ منافقین تھے، ان کا مسئلہ ایسا ایسا ہوا، منافقین کو بھی آپ نصیحت کیجئے، دعوت دیجئے، ان کے بھی سدھارنے کی کوشش کیجئے کہ بھائی تم لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اصل اللہ اور رسول کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رسول کو بھیجتا ہی اس لیے کہ اس کی بات سننا، اس کا حکم چلنا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونا، اس کی حکم کی پامالی نہیں ہونا، یہ بات تم سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، اب اللہ سے جو گناہ ہو گیا سابق میں مغفرت طلب کرو اور اپنے گناہ رسول کے ذریعے رسول کی بارگاہ میں بھی آ کے مغفرت طلب کرواؤ، اس کے بعد جو ہے سو پھر ثابت قدم رہو دین کے اوپر، اب اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے گا، توفیق دے گا اور تمہارے لیے دین کے راستے، ترقی کے راستے آخرت کے کھولے گا۔ اب اس کے بعد بات آ رہی ہے ان لوگوں کی جو پکے ایمان والے ہیں پہلے ہی سے، ان کی بات آ رہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ،
وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی سنتے ہیں، رسول کی سنتے ہیں، اللہ اور رسول کے مرضی کے موافق زندگی گزارتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے آخرت میں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے، صالحین کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا اچھے دوستان ہیں ان لوگوں کے، کتنے اچھے ساتھی ہیں ان لوگوں کے، جنت میں کیسے اچھے گروپوں کے ساتھ یہ لوگ رہیں گے۔ یہ آیت شریفہ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اور جب کبھی میں آپ کی بارگاہ سے نکل کے گھر کو جاتا ہوں تو مجھے بے چینی ہو جاتی اور بالکل بے قراری ہو جاتی، پھر جب آپ کا خیال آیا تو میں بے چین ہونے لگتا ہوں، تڑپنے لگتا ہوں، جب آ کے آپ کو دیکھ لیا تو پھر میرے کو قرار آتا، میری محبت کا اور آپ سے لگاؤ کا یہ حال ہے۔ تو میں آپ کو دیکھے بغیر، جیسا آپ کا خیال آیا تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنا لگاؤ میرے کو آپ سے ہے، لیکن میرے کو یہ بھی معلوم ہے آپ کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہے، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اب انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو یہ بات ہونے سے پہلے سورت اتری ہوئی ہے، مایوس منہ لٹکا کے بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے بھئی، آج رنجیدہ ہے، کچھ تکلیف ہے کیا، کچھ بیماری اماری ہے، کچھ دکھرا اکھرا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج میں جب گھر پہ گیا تو میرے کو یہ خیال ہوا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت کا دن ہوگا تو اس وقت آپ تو نبی ہیں، جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ رہیں گے، اب میرا کیا بھروسہ میں جنت پہ جاتا ہوں کہ نہیں جاتا ہوں کی، اگر جنت میں بھی گیا تو نچلے مقام پہ رہوں گا، میں آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچوں گا، تو اب میں جب جنت میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو اس وقت میری بے قلی اور بے چینی کا کیا حال ہوگا۔ دنیا میں جب بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا ہوں، اب آخرت میں جنت میں مجھے یہ جو بے چینی ہوگی اور میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو اس وقت میری تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا، اب میرا اس وقت کیسا ہونا، یہ سوچ کے میری صورت اتری ہوئی اور یہ ٹینشن ہے میرے کہ میرے کو آپ کی صحبت جنت میں ملتی کہ نہیں تھی، آپ کا دیدار ملتا کہ نہیں، آپ کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں یا نہیں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے، سن کے خاموش رہے، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ایک عشق کی اور محبت کی ایک انتہا رہتی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مرتبے مقام کی۔ اب حضور کی بھی چاہت ہوں گی، لیکن اب جواب کیسا دینا، یہ معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سے ریلیٹڈ رہتا، خاموش رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ سنا دیجیے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن کے اوپر اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے، من النبیین، نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقوں کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ تو جب یہ آیت اتری تو نہ بولے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، جو جس کی سنتا نا انہی کے گروپ میں انہی کے ساتھ رہیں گے، وہ تو خوش ہو گئے۔ اور ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا کعب اسلمی، حضور کے خادم تھے، کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، رات میں حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، تو حضور جب تہجد کو اٹھتے تو انہیں پانی دیتے، مسواک وغیرہ لا کے رکھتے تھے۔ تو حضور ایک دن خوش ہو گئے، ان سے خوش ہو کے بولے کعب مانگو کیا مانگنا ہے، کیا ہونا بولو۔ اب انہوں خادم تھے،
اب ایک غریبی تھے نا بیچارے، ہمارے جیسے دماغ کے رہتے بولتے اتنا سونا دو، اتنا چاندی دو، اتنے ہیرے دو، فلاں کی جگہ کی حکومت دے دو، ایسے باتیں کر رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جیسا میں یہاں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں نا، جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہونا میرے کیا ہونا ہے، جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے علاوہ اور کچھ ہونا کیا؟ فرمایا بس یہی ہونا ہے، یہ ایک ہی چیز ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ایک چیز مل گئی تو سب مل گئی، دنیا کی بھی نعمت مل گئی، آخرت کی بھی نعمت مل گئی۔ دیکھو کیسا عشق تھا اور کیسی محبت تھی، کیسی قدر تھی، کیسا ادب تھا، کیسا احترام تھا، اندازہ لگائیے، کوئی چیز نہیں مانگے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے چوائس دیا تھا اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہونا ہے کیا؟ تو اس میں ایک امتحان بھی تھا ان کا کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چاہت ہے کیا؟ جو آدمی محبت میں فنا ہو جاتا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگتا، میرے کو میرا محبوب ہونا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہونا، مجھے میرا رسول ہونا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا، اسی کی معیت اور اسی کی رفاقت ہونا ہے، اسی کے ساتھ مجھے رہنا ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ عشق، یہ محبت، یہ لگن اور تڑپ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری مدد کرو بکثرت السجود، سجدے زیادہ کر کے، فرض نمازاں تو پڑھتے سنتاں بھی پڑھتے، اس کے علاوہ بھی راتوں میں ہوتے میں نفلہ وفلہ زیادہ پڑھتے، کثرت سے نمازاں پڑھو، مطلب بکثرت السجود، تم میری اعانت کرو اس معاملے میں زیادہ سجدے کر کے، تم زیادہ سجدے کریں گے تو میرے ساتھ لینے میں، میرے کو تمہاری سفارش کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اور ایک اعرابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی کالا کلوٹا آدمی نیا مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ حسین و جمیل ہیں، آپ کا رنگ بھی گورا گمتا ہے، چہرہ اورا بھی اچھا ہے، اب میرا رنگ کالا اور میں چہرہ مہرا بھی ایسا ہے، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان لائیں گے تو جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں، جیسا آپ ایمان لائے ویسے میں بھی ایمان لاتا ہوں، جیسا آپ ایمان لائے میں بھی ویسے ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ کام کرتے نا میں بھی وہی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ پہ ایمان لا لیا، رسول پہ ایمان لایا، اور فرمایا اللہ کے رسول آپ جو کام کریں گے وہی کام میں بھی کروں گا۔ تو پھر جنت میں جو جو چیزیں آپ دیکھیں گے وہ میں بھی دیکھوں گا کیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جو چیزیں میں دیکھوں گا تم بھی تمہاری آنکھوں سے جنت کی وہ نعمتیں دیکھو گے۔ جب حضور نے اس کی خوشخبری دی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جنت میں جانے کے بعد ایسے حسین و جمیل ہوگے کہ 70 میل دور سے تم چمک رہے ہوگے، تمہارا حسن جگمگا رہا ہوگا اور تم جنت کی نعمتیں تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے، تو نئے مسلمان ہو گئے تھے، پکے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب حضور سے یہ سنا تو وصف کی کیفیت طاری ہو گئی اور اندر سے تڑپنے لگے، وہیں پہ تڑپتے تڑپتے دم دے دے، روح قبض ہو گئی۔ تو حضور کے ساتھ رہوں گا اور جنت میں جاؤں گا اور یہ نعمتیں دیکھوں گا، جیسے حضور دیکھ رہے ویسے میں بھی دیکھوں گا۔ یہ خوشخبری سنی تو تاب نہیں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی تجہیز و تدفین کی اور نماز پڑھائی۔ عشق ایسا بھی رہتا۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جنت میں نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ رہیں گے۔ تم جب یہ نیک کام کرتے اتنے سب
نبیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، صدیقوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو اس آیت شریفہ میں یہی خوشخبری دی جا رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب دیکھو سابقہ آیت میں ذکر ہوا تھا کہ اگر اللہ تم سے اپنے گناہ کے توبہ کے طور پر یہ کہتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو یا اپنا ملک چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر کو شہر بدر ہو جاؤ، جیسا کرتے نا اپنے پاس مجرموں کو نکال کے شہر بدر کر دیتے، تو ایسا اگر حکم دیتا تو تم لوگ مانے ہوتے کیا؟ تو ان میں سے بہت کم لوگ ماننے ہوتے، اکثر لوگ نہیں ماننے ہوتے۔ تو جو پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ کا رسول ہم کو ایسا حکم دیتا تو ہم 100% مانتے تھے۔ وہ منافقین کی بات ہے کہ منافقین میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو مانے ہوتے اور اکثروں نے نہیں مانے ہوتے، لیکن جو پکے مسلمان ہیں آج بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو جان کا تو خیر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس کا حکم بھی نہیں کیا۔ البتہ وطن چھوڑنے کی جب باری آئی تو مکہ مکرمہ سے جتنے مسلمان تھے سب ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، سب چھوڑے اپنا وطن، گھر چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، مال چھوڑے، بچے چھوڑے، چھوڑ کے پورے کے پورے مہاجرین مدینہ منورہ کو پہنچے اسلام کے خاطر۔ معمولی بات نہیں، اپنا وطن، گھر بار، پراپرٹی سب چھوڑ چھوڑا کے چلے جاتے۔ تو ایمان پختہ اگر رہا تو آدمی اس پہ اپنا ہر چیز قربان کر دیتا، مال قربان کرتا، جان قربان کرتا، وقت قربان کرتا، سب کچھ اس کے اوپر قربان کرتا۔ اور اصل ایمان وہی ہے، جب ایمان اتنے اسٹرانگ اور ہائی لیول پہ پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا اچھے دوست رہیں گے ان کے، اتنے اچھے احباب رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ جو ہے نا یہ نعمت اللہ کے فضل سے ہے، یہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہے۔ اچھا اوپر بھی جو واقعہ حبشی کا گزر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشی سے فرما رہے تھے کہ جنت میں جائیں گے اتنا، اور اس کے بعد ایک لفظ فرمایا تھا اگر تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں 1,24,000 نیکیاں دے گا۔ ایمان لالیے تو تم کو بھی جنت میں ڈالے گا اور خوبصورت بنا دے گا، اور الحمدللہ بولے تو 1,24,000 نیکیاں دے گا۔ تو بیچ میں ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ اتنے بڑے نیکیاں دیے تو پھر کوئی بھی کہیں کو دوزخ میں جائیں گا، سبھی جنت میں جائیں گے، اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اتنی نیکیاں دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دیتے ہیں، لیکن جنت وہاں جانے کے بعد میں ہوگا کیا؟ آپ جنت میں اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر، نماز روزہ زکوٰۃ صدقات کے بلبوتے پر نہیں جائیں گے، جنت میں اللہ کے فضل سے، اس کے رحم اور کرم کی وجہ سے جائیں گے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی، تم یہاں سے بہت عبادت لے کے جائیں گے، اتنی عبادتیں رہیں گی کہ اس کو پہاڑ کے اوپر رکھا جائے تو پہاڑ دب جائے گا تمہارے نیکیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے اوپر جو انعامات ہیں، اللہ کے تمہارے اوپر جو احسانات ہیں، وہ احسانات اتنے ہیں کہ تمہاری وہ عبادتیں اس کے مقابلے میں نہیں آتی برابر۔ ایک آنکھ اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے، آنکھ، سابق میں اس سے پہلے ذکر گیا تھا، ایک آدمی تھا بیچارہ 500 سال عبادت کیا، وہ بھی تنہا ایک جزیرے میں رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرا تھا اللہ میرے کو موت سجدے میں دینا، اور پھر قیامت قائم ہونے تک سجدے میں رکھنا، اور مٹی وٹی کوئی بھی کھانا نہیں میرے کو، تاکہ مسلسل عبادت کا ثواب ملنا بلکہ۔ اس کے بعد ان کو وہاں پہ جنت میں لے جائیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا حشر میں، تو اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب ہونے کے بعد بولے ڈالو میرے فضل سے جنت میں ڈالو، میرے فضل اور رحم کرم سے جنت میں ڈالو، تو انہیں بولے گا
کوئی فضل اور رحم کرم کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود ہی اتنے 500 سال نیکیاں کرا، کوئی گناہ نہیں کرا، پھر مرا تو بھی سجدے میں سر رہا قیامت تک، اب پھر یہ میرے عبادت کی وجہ سے چلے جانا چاہیے تھا میرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، لاؤ ان کو ذرا حساب لیں گے تفصیل سے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلا کے ان کا حساب لیے، لے کے بولے کہ ہاں ہم آپ کو آنکھ دیے، آپ کی جو نعمت دیے ہے، اس نعمت کی کیا قیمت ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس نعمت کی جو قیمت ہے نا، وہ آپ جو 500 سال عبادت کرے اس سے بڑھ کے ہے یہ آنکھ کی نعمت۔ تو آپ جو 500 سال کرے وہ تو آپ کی نعمت میں چلے گیا ہے شکرانہ۔ ابھی باقی جو نعمتیں ہاتھ پیر دماغ عقل زبان صحت عمر زندگی مال دولت بال بچے بیوی خوشی یہ جو دیے سو اس کا وہ تو اور قرضہ باقی ہے تمہارے اوپر، جاتے ہیں کیا پھر اور عبادت کرنے کو؟ تو اس کے بعد جب ان کو سمجھ میں آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈالو اب اس کو میرے فضل سے جنت۔ تو ہم لوگ جو جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرمانا ہے ذالک الفضل من اللہ، وہ جو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، ذالک الفضل من اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، علم رکھنے والا ہے، سب کے دلوں کا علم رکھتا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ کا ایسی چیز تھا، کوئی اظہار کرتے تھے کوئی نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ہمارے کو آپ سے محبت بہت ہے لیکن ہمارے نیکیاں آپ کے جیسے تو نہیں ہے، تو اب جنت میں آپ کے ساتھ رہتے کہ نہیں کہ آپ کا دیدار ہوتا کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، المرء مع من احبا، اللہ تعالیٰ آدمی کو انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں رکھے گا، جنت میں رکھے گا جن سے وہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ کہ تمہارے اعمال تمہاری نیکیاں ان کے مقام و مرتبے کو کیوں نہیں بھی پہنچی تو بھی ان سے چاہ رہے نا، اس گروپ کو چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس گروپ کے ساتھ رکھے گا۔ تو عزیزو یہ محبت حضور سے رکھنا، یہ چاہت حضور سے رکھنا، حضور کی بات کو سننا، حضور جو بولے آنکھ بند کر کے سن لینا، دل کشادہ کر کے سن لینا، تو یہ کیفیت یہ اسپرٹ ہمارے اندر آنا، اللہ اور رسول کی ہم سننا اور ان سے محبت، جتنی محبت رہیں گی اتنا آدمی سنتا۔ ہم جس کو چاہتے جس سے محبت کرتے انہیں خالی اشارہ کرا، اس کے اشارے سے پہلے اس کی کیا مرضی ہے، ارے وہ فلاں وہ چاہتے وہ کھاتے وہ پیتے وہ بولتے، ان کو ایسا نہیں لگتا، وہ پنکھا نہیں لگتا، وہ ٹھنڈا نہیں لگتا، پورا انتظام کرتے آپ پہلے سے، ان کی کیا کیا چاہت ہے مرضی ہے تو پورا اس حساب سے آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، کئی کو آپ ان کو چاہ رہے ہیں بول کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کا خیال ہم ہماری زندگی میں رکھنا، معمولی دنیا والوں کو چاہتے تو اتنا خیال رکھتے، تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہ رہے تو سچی محبت رہی تو ان کی چاہت کا ان کی مرضی کا ہم لوگ خیال رکھیں گے۔ تو بہرحال اصل بات محبت کی بات ہے، سچی محبت رہی تو خود بخود انسان کا دل خوشی سے انہوں سخت بات بھی بولے تو اچھی دکھتی، جس کو ہم چاہتے ہیں ان کی بری بات بھی اچھی دکھتی، اچھی بات بھی اچھی دکھتی، جس کو ہم نہیں چاہتے ان کی اچھی بات بھی بری دکھتی، بری بات بھی بری دکھتی۔ تو بہرحال وہ چاہت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس محبت میں اضافہ فرمائے، آپ کا ادب اور احترام اور مقام و مرتبہ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔